الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أعلانا وأولانا سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسوله النبي الأمين المكين حنين كريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة جناب شیخ طریقت و معرفت نیر افق ولایت پروردہ آغوش ولایت فخر المشائخ آفتاب طریقت حضرت پیر سید علی رضا فضل شاہ ولی معزز و محترم علماء کرام مشائخ اعظام ثناخانان رسول حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت چونکہ دعا کا ہو چکا ہے، اب جتنا بھی وقت میں نے لینا ہے وہ اضافی ہے، خطاب ہو چکا ہے، مگر آج کی مجلس میں کچھ چیزیں نئی ابھری، اس لیے چاہا کہ ایک آیت مبارکہ کے مفہوم میں سے ایک جز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا چلا جاؤں۔ میں نے قرآن مجید کا سورہ نمبر 4 سورہ النساء اس کی آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے۔ گھر جائیے گا سکون سے اطمینان سے اس کو دیکھیے گا، پڑھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔
صرف اور صرف اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے علم کا سمندر عطا کیا ہے، مگر ان میں سے آج ایک چونچ بھرنی ہے، صرف ایک چونچ۔ اور چاہوں گا کہ توجہ آپ کی میری طرف ہو۔ اللہ رب العزت در آل رسول کے طفیل ہمیں قرآن کی معرفت عطا فرمائے۔ اس سے قبل کہ میں وہ چونچ بھروں جو آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سمندر عطا کیا ہے، اس میں سے ایک بات میری غور سے سن لیں توجہ کے ساتھ۔ برادر توجہ میری طرف کریں۔ کچھ لوگ آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کا تحفظ فلاں وجہ سے کرتے ہیں۔ بڑی توجہ سے میری بات کو سماعت فرما لیجیے۔ ہم یزید کا تحفظ فلاں وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر یزید کا تحفظ نہ کیا گیا تو فلاں کی پگڑی اتر جائے گی، فلاں کی شان و شوکت میں کمی آ جائے گی۔ توجہ میری طرف، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توجہ میری طرف۔ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیکھ رہے ہیں دل مضطر کا تڑپنا، بڑے غور سے قاتل کا ہنر دیکھ رہے ہیں، اس قاتل کا کہ جو ہمارے ایمان پر حملہ آور ہے۔ میں اس قاتل کی بات کر رہا ہوں، اس لیے توجہ میری طرف کہ کچھ لوگ آج کے دور میں بڑے بڑے اجتماعات کر کے کروڑوں روپے خرچ کر کے تحفظ یزید کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یزید کا تحفظ نہ کیا تو فلاں غیر محفوظ ہو جائے گا۔ توجہ ہے جی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ یہ وہ قرآن ہے جو بے شمار لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بے شمار لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ قرآن گمراہ کن کو کرتا ہے اور قرآن ہدایت کن کو دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کا تحفظ اس لیے کرتے ہیں کہ فلاں کی عزت بچی رہے۔ میں اعلان کرنے لگا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم کہ جس انسان کے دل میں کسی بھی وجہ سے یزید یا یزیدیت کے لیے کوئی بھی محبت یا اپنائیت کا عنصر پایا گیا، وہ خواہ کروڑوں کتابوں کا حافظ کیوں نہ ہو، یہ قرآن اسے گمراہ کر دے گا۔ یاد رکھنا، حسین اور یزید دو ضدیں ہیں، حسینیت اور یزیدیت دو ضدیں ہیں، ان کے رخ بھی الگ الگ ہیں، ان کی سلطنتیں بھی الگ الگ ہیں، ان کے مقاصد بھی الگ الگ ہیں۔ یہ کسی بھی حال میں کسی بھی منزل کی طرف یکساں ہم سفر نہیں ہو سکتے۔ بے شک جملے پر توجہ کیجئے، یکساں ہم سفر۔ ان یزیدیت اور حسینیت کی سفر کی ایک بھی وجہ ان کو ہم سفر نہیں کر سکتی۔ یزیدیت اور چیز ہے، حسینیت اور چیز ہے۔ یُضِلُّ بِهِ کَثِیرٌ وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ جس کے دل میں کسی بھی وجہ سے یزید کے لیے ادنا سا نرم گوشہ بھی ہوا، قرآن اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس دل میں حسینیت کی محبت کی جسٹ ایک چنگاری بھی جب اٹھی، قرآن اسے وقت کا امام بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔
آج جو میں قرآن کی اس آیت مبارکہ کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں، اس کے لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ یزیدیت قرآن کو اور طریقے سے سمجھتی ہے، حسینیت قرآن کو اور طریقے سے دیکھتی ہے، ورنہ حضور سلطان العارفین نہ فرماتے 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، وہ جو جنہیں ظہر بھی یاد تھی، جنہیں عصر بھی یاد تھی، جنہیں تلاوت بھی یاد تھی، جنہیں جمعہ بھی یاد تھا اور قتل حسین پر اکٹھے تھے، وہ ہیں یزیدیت والے۔ وہ جتنا بھی قرآن پڑھتے جائے انہیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ وہ میدان کربلا میں بھی گمراہ تھے، وہ آج جتنا بھی خوبصورت سٹیج سجا لے وہ آج بھی گمراہ ہیں، وہ گمراہ ہی رہیں گے، مگر تب بھی کربلا میں اگر ان یزیدیوں میں شامل کوئی فرد پہچان لے کہ کائنات والوں سنو، میں ہوں جو حسین کو گھیر کے لایا ہے، میں ہوں جو یزیدی فوج کا سپہ سالار ہے، مگر مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں جان گیا ہوں کہ وقت کا امام یزید نہیں حسین ہے۔ جب وہ وقت حسین کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو میرا حسین لجپال فرماتا ہے، اے ہور، تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھا تھا، ہور کا معنی ہے آزاد، آج تو نے ثابت کر دیا کہ تیری ماں حسینی تھی، تیرا باپ حسینی تھا، آج حسین تجھے جہنم سے نکال کر دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور جنت میں داخل کرتا ہے۔ حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ توجہ، یہ جو قرآن کی آیت آپ کو پیش کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 32، قرآن مجید کا سورہ نمبر 4 سورہ النساء، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا، تم تمنا نہ کیا کرو۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، تم تمنا نہ کیا کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو میں نے تم میں سے بعض لوگوں پر بعض لوگوں کو فضیلت دے رکھی ہے، تم اس فضیلت کی تمنا نہ کیا کرو۔ حاضرین محترم، علماء موجود ہیں، نکتہ دان موجود ہیں، بڑے علم والے، بڑے حلم والے، بڑے عقل والے، بڑی شعور والے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میں ذرا تھوڑا سا آیت مکمل کر کے ہنٹ دے کے پھر اسی جملے پر آتا ہوں۔ فرمایا تم میں سے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر میں نے افضل کیا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، جو مرد ہیں وہ اپنا کام کرتے جائیں، جو ان کے نصیب کا ہے وہ مل جائے گا۔ بھئی توجہ ہے، لِلرِّجَالِ، رجل کہتے ہیں مرد کو، یہاں پر الرجال جمع کا صیغہ ہے، پوری کائنات کے مردوں کو اللہ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، اے مردوں، میں نے مرد ہونا تمہارے نصیب میں لکھا ہے، تم عورت نہیں بن سکتے۔ بھئی توجہ ہے، اور توجہ ہے، بے شک لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، تم مرد ہو، میں نے تمہیں مرد بنایا ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارا مرد بنایا جانا تمہارا نصیب اچھا ہوگا یا برا، تم عورت نہیں بن سکتے، عورت بننے کی تمنا نہ کیا کرو۔ نہیں، ایک نکتہ ہے، ابھی ایک نکتہ ہے، توجہ، آگے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اے کائنات کی عورتوں، تمہارا عورت ہونا میں نے چنا ہے، تمہارا نصیب میں نے بنایا ہے، مرد بننے کی تمنا نہ کیا کرو۔
बीवियों, शौहर बनने की तमन्ना न किया करो। शौहरों, बीवियां बनने की तमन्ना न किया करो। भाई तवज्जो है, मैं जुमलों में आपको कहानियां समझा रहा हूं, अगर आप समझ गए, मगर नुक्ता ये नहीं जो मैंने समझाना है, ये कुरान के जुमलों की आपको वजाहत कर रहा हूं और बताना ये चाहता हूं कि कुरान एक है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। जो यजीद का गुलाम बनकर इस कुरान को पढ़ता है उसे यजीदियत समझ आती है। जो हुसैन का गुलाम बनकर दामने आले रसूल थाम कर कुरान के समंदर में मुतज़ल होता है उसे हुसैनियत समझ आती है। तारीख नहीं पढ़ रहा हूं, रिवायत नहीं पढ़ रहा हूं, कौल नहीं पढ़ रहा हूं, किसी मुफक्किर की बात नहीं कर रहा हूं, कुरान की बात कर रहा हूं। आयत नंबर 32 सूरह नंबर 4 सूरह अन-निसा कुरान मजीद का पारा नंबर 5 अल्लाह फरमा रहा है लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा कसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा कसबू। ऐ मर्दों, तुम्हें मर्द बनाया तुम्हारा नसीब, ऐ औरतों तुम्हें औरतें बनाया तुम्हारा नसीब। ऐ मर्दों, औरत बनने को तमन्ना में न लाया करो। ऐ बीवियों, शौहर बनने की तमन्ना न किया करो। जिसे मैंने बड़ा किया है वो छोटा होने की तमन्ना न करे, जिसे मैंने छोटा बनाया है वो बड़ा होने की तमन्ना न करे। समझने की कोशिश कर रहे हैं? मैं जो समझाना चाह रहा हूं उससे पहले ये समझाना बहुत जरूरी है, उससे पहले ये समझाना बहुत जरूरी है। और फिर फरमाया अपनी लिमिट पे रहते हुए, जो मर्द हो मर्द रहो, जो औरत हो औरत रहो। वस्अलुल्लाह मिन फज़लिह, अपना दामन मुराद अल्लाह की बारगाह में उठाकर उसके फजलो एहसान की मदद मांगा करो। वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही, या रब अगर मुझे मर्द बनाया है तो मर्द बना। भाई तवज्जो है, नहीं समझ रहे आप नहीं समझ रहे, समझने की कोशिश करें। कहा करो कि या रब अगर मर्द बनाया है तो मर्द बना, या रब अगर औरत बनाया है तो औरत बना। तवज्जो है, अब बात करने लगा हूं हुसैनियत की। ये तो आम इल्म की बातें हैं। जो हुसैनियत की मोहब्बत के समंदर में मुतज़ल होता है उसे सिर्फ हुसैनियत ही नजर आती है। उसे कुरान वो समझ आता है कि जिसके लिए मुस्तफा ने फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती। ऐ अबू बकर सुन लो, ऐ उमर सुन लो, ऐ उस्मान सुन लो, ऐ तलहा सुन लो, ऐ जुबैर सुन लो, ऐ मक्का वाले सुन लो, ऐ मदीना वाले सुन लो, ऐ अरब वालों सुन लो, ऐ अजम वालों सुन लो। तवज्जो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी इतरात। तवज्जो है, एक अल्लाह की किताब, एक अपनी इतरत। और इतरत किसे कहा? अहले बैती। मेरी अहले बैत मेरी इतरत है। इतरत का मतलब क्या है? मेरा परताव है, मेरा परताव है। कुरान कहां ये सुनाया कहां जा रही है बात? जब अबू बकर सामने हैं, जब उमर सामने हैं, जब उस्मान सामने हैं, जब तलहा और जुबैर सामने हैं, जब अज़वाज मुतहहरात सामने हैं। मुस्तफा को रब कहता है कुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाह
بات میں سمجھانا ضروری تھا. توجہ چاہتا ہوں. آج وہ لوگ جو سید نہیں ہیں اور سید بننے کی تمنا کرتے ہیں. بے شک. میں نے کہا تھا سمندر ہے, ایک چونچ لینی ہے صرف. راجپوت اللہ نے نہیں بنایا, کسی کو نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کسی کو نہیں کہا. بے شک. جاٹ اللہ نے نہیں بنائے, اللہ کے رسول نے نہیں بنائے. توجہ ہے. گوندل اللہ نے نہیں بنائے, اللہ کے رسول نے نہیں بنائے. فرمایا گوندل ہو یا جاٹ, راجپوت ہو یا پٹھان, ملتے رہو, خاندان بناتے رہو, بس بتاتے رہو تم اس قبیلے سے ہو, تم اس قبیلے سے ہو. مگر جب حسن اور حسین کی اولاد کی باری آئے, یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے یہ میرے بیٹے ہیں. جس طرح میرے مصطفیٰ کے بیٹوں کے برابر کسی اور کا بیٹا نہیں ہو سکتا. توجہ توجہ. اسی طریقے سے کائنات کی ساری قومیں مل جائیں, وہ میرے نبی کی اولاد کا حصہ نہیں بن سکتے. وَلَا تَتَمَنَّوْا وَلَا تَتَمَنَّوْا وَلَا تَتَمَنَّوْا, مت تمنا کرو حسین جیسا بننے کی, مت تمنا کرو حسن جیسا بننے کی. یہ تو بات بڑی دور کی بات ہے. حسنین کے بیٹوں جیسا بھی بننے کی کوشش نہ کرنا. تم اہل بیت جیسا بننے کی کوشش کرتے ہو. سبحان اللہ. ارے کتنا بڑا جملہ کہہ گیا میں. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا, تم تمنا مت کرنا, جو تمہیں بنایا ہے اس میں رہنا, اس میں رہ کر مانتے جانا جو مانتے جاؤ. میں نے اگر تمہیں ان کا غلام بنایا ہے تو غلام بن کر جو چاہتے ہو مانتے جاؤ. بے شک. تمہیں میں نے اگر حسنین کی اولاد کا غلام بنایا ہے تو قیامت تک رہو نا حسین کے غلام. تو غلام حسین بن کر, غلام حسنین بن کر تم جنت مانگو گے عطا کر دوں گا, تم دنیا مانگو گے عطا کر دوں گا, تم شرف مانگو گے عطا کر دوں گا. ارے بدبختو, میرے گھر میں ڈاکہ تو نہ ڈالو نا. میرے گھر کے خزانے لے لو, جتنے چاہیے لے لو, مگر جو ہو وہ رہ کر لو, عطا کر دوں گا. اگر ڈاکو بن کر آؤ گے تو دنیا کے نظام میں بھی ڈاکو مجرم ہے, اللہ کے نظام میں بھی ڈاکو مجرم ہے. بے شک. حاضرین محترم توجہ ہے. سید بننے کی کوشش نہ کرنا, کیونکہ رب کہہ رہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا, میں تمہیں جس حالت میں رکھ رہا ہوں, میں تمہیں اس حالت میں, کیا مغلوں کو بادشاہت نہیں دی؟ جی. اب تک دے رہا ہے. کیا زرداریوں کو نہیں دی؟ اب تک دے رہا ہے. کیا فلاں 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 گنتے جاؤ, دی ہے کہ نہیں دی؟ بے شک. اور دی ہے کہ نہیں دی؟ جی ہے. تو کیا جب سید بن کر جاؤ گے تو رب پہچانے گا نہیں؟ بے شک. رب تو تیری نسلیں اول سے آخر تک سب جانتا ہے, مگر اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمیں اللہ نے نسل در نسل آل رسول کا غلام بنایا ہے. کوئی راجپوت ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی چودھری ہے, کوئی میاں ہے, کوئی کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے. اگر سادات کا غلام رہ کر وہ اللہ کے خزانوں کے طلبگار ہوگا, اللہ کی عزت کی قسم میرا رب حسنین کے جوڑوں کا صدقہ ادا کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ حضرت پیر بابا فضل شاہ ولی سرکار زندہ باد. حاضرین محترم, آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات کی. میں آج ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. یہ جو در ہے, یہ جس در پر میں اور آپ سب حاضر ہیں, بے شک. یہ آل رسول کا در ہے. بے شک. اور ہمیں یہاں سے اللہ کے رسول کے خون کی خوشبو آتی ہے.
یہاں پر اللہ کے رسول کے نور کی چمک ہمیں نظر آتی ہے، یہاں پر اللہ کے رسول کی تبسم کی مہک نظر آتی ہے۔ آج میں صاحبزادہ محمد نواز قاسم آپ احباب کی موجودگی میں جیسے شفیق الرحمان صاحب کہہ کر گئے، اس آستان عالیہ پر کوئی کہتا ہے جی یہاں پر وہابی بہت آتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہاں پر شیعہ بہت آتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہاں پر پارسی بڑے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہاں پر ہندو بہت آتے ہیں۔ تو بھئی در رسول پر فیض لینے کے لیے کیا نبی آتے تھے؟ کوئی مشرک تھا وہ آتا تھا، ایمان سے فیض یاب ہو جاتا تھا، بے شک کوئی کافر ہوتا تھا آتا تھا، ایمان سے فیض یاب ہو جاتا تھا، بے شک کوئی عیسائی ہوتا تھا آتا تھا، ایمان سے فیض یاب ہو جاتا تھا۔ تو کیا یہ آل رسول کا در رسول نہیں ہے؟ مسلمانوں کو کافر کافر کہنا یہ ملا کا بات ہے، ملا کا کام ہے۔ آل رسول کے در پر اگر کوئی ہندو آتا ہے تو یہ پھر بھی دسترخوان بچھاتے ہیں۔ آل رسول کا در ہے، اگر اس در پر کوئی مشرک آتا ہے پھر بھی یہ اپنی چادر کو بچھاتے ہیں کہ کہیں ابھی یہ میرے نبی میرے نانا مصطفیٰ کے بچوں کا غلام بن جائے تو ہم اسے اٹھا کر جنت میں لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ ارے جو جنت میں جانے والے ہیں ملا اسے جنت میں جانے سے روکتا ہے، انہوں نے تو جنت کے در کھول کے رکھے ہیں۔ ارے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے وہ آئے نسبت آل رسول پکڑ لے، یہ اٹھا کر اسے جنت میں لے جاتے ہیں۔ اس طرح آستان عالیہ حضرت پیر بابا سید فضل شاہ ولی سرکار کے ہندو بھی آتے رہیں گے، سکھ بھی آتے رہیں گے، پارسی بھی آتے رہیں گے، شیعہ بھی آتے رہیں گے، اہل حدیث وہابی بھی آتے رہیں گے، دیوبندی بریلوی سنی سب آتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ در رسول ہے، یہاں ہر کسی کا آنا جانا رہتا ہے۔ بے شک اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو یا کوئی مذہبی ٹھیکیدار ہو یا کوئی دین کا ٹھیکہ لے کر آیا ہو وہ آ جائے مجھ سے بات کریں، میں اس کی بات کا جواب دوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ مگر یہ در اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک آل رسول کا در قائم رہے گا، اور ہماری یہ دعا ہے کہ سدا بہار رہے اس بابے، کدے خزانہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب میں ملتمس ہوتا ہوں